کہ اللہ گاؤں کے اس دولت مند حضرات سے نہیں پوچھے گا جو اپنی بیٹیوں کے نکاح میں روپے کو پانی کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیے آج ہماری نوجوان بچیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں یا غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ پتا ان کے باپ کو داماد کو دینے کے لیے باقی نہیں، ان کے باپ کے پاس وہ ٹیلی ویژن نہیں، ان کے باپ کے پاس 4 چکے نہیں، ان کے باپ کے پاس وہ صوفہ نہیں، ان کے باپ کے پاس وہ ڈبہ والا پلنگ نہیں، ان کے باپ کے پاس واشنگ مشین نہیں، ان کے باپ کے پاس فریج نہیں۔ وہ بچی دیکھ رہی ہے میرا باپ مزدوری کرتا ہے، 300 روپے لاتا ہے، 200 روپے لاتا ہے، کہاں سے میری شادی کر پائے گا؟ آخر نفس کا شکار تو ہر بندے کے پاس ہے۔ اگر انتظام ہو گیا غیر کے ساتھ تو بھاگ گئی، نہیں تو خودکشی کر لیتی۔ کرتے کہ نہیں کرتی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیں اگر آپ کی بیٹی ہے اور اللہ نے آپ کو دولت دیا تھا تو محمد رسول اللہ بھی چاہتے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو احد پہاڑ کو سونا بنا کر دے دیتے۔ کیا بنا کے دیتے؟ سونا بنا کر دے دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلح اٹھاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے فاطمہ تیرے مسلح کے نیچے جو دبا ہوا سونا ہے یہ چاہتی ہو یا باپ کی سفارش؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا حضور میں آپ کی سفارش کی محتاج ہوں۔ حضرت فاطمہ کو اگر اللہ کے رسول چاہتے تو شہر دے دیتے، کیا نہ دے دیتے۔ آج تھوڑی سی دولت اللہ نے ہمیں دے دیا تو بیٹیوں کی شادی میں ہم روپے کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ نے اگر دیا ہے تو حساب ملے گا، اللہ نے نوازا ہے تو پوچھے گا بھی، ذرے ذرے کا حساب اللہ آپ سے لے گا۔ اگر آپ کے پاس مال بھی ہے بیٹی بھی ہے آپ جا کر پوچھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غنی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غنی ہے، جو مالدار ہے، اتنے بڑے مالدار کہ آج کے ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی اتنا مالدار نہیں ہے، اتنے بڑے مالدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان سب کے سردار جناب محمد رسول اللہ سے پوچھئے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا؟ لوگوں جب آپ نکاح کے معاملے میں سیرت النبی کا خیال رکھیں گے اور اس پہلو پر آئیں گے جس پہلو کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے تو یہ نکاح خیر اور برکت کا سبب بنے گا۔ اگر آپ نے غیروں کے طریقے کو نکاح کے بعد میں جگہ دیا ہے تو یہ نکاح آپ کے لیے موضع اور موقع عبرت بنے گا۔ ہو رہا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت فاطمہ کا نکاح ہے۔ حضرت علی سے فرمایا اللہ کے رسول نے اے علی مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا زرہ ہے، کہ فروخت کر کے لاؤ، فروخت کر کے لاؤ۔ 380 یا 480 درہم میں حضرت عثمان خرید لیتے ہیں، وہ روپے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ روپے حضرت بلال کو دیا خوشبو کا انتظام کرو، اور کچھ روپے حضرت علی کو دیے کہ تم مہر ادا کر دینا، اور باقی روپے حضرت ام سلمہ کو دیے۔ کس لیے؟ اب فاطمہ اور علی کا گھر الگ ہوگا، فاطمہ اور علی الگ زندگی گزاریں گے۔ اس زندگی گزارنے کے لیے جن سامان کی ضرورت ہے اے ام سلمہ وہ سامان کا انتظام کرو۔ پیسہ کس کا تھا؟ بولیے۔ جس روپے سے حضرت
فاطمہ کے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کیا جا رہا ہے، وہ پیسہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کس کا تھا؟ بھول گئے؟ اب کہاں تھے آپ لوگ؟ حضرت علی کا پیسہ ہے۔ تو سنت تو یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو لڑکی اور لڑکا کے زندگی گزارنے کے جتنی ضروریات کے سامان ہیں وہ لڑکا انتظام کرے، لڑکی نہیں، لڑکی نہیں۔ آج سے مسلمانوں یہ مت کہنا کہ اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا۔ اگر آپ نے کہا یا کہیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث بھی سنیے، من کذب الی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف کسی جھوٹ کو منسوب کرے گا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے رسول نے جہیز نہیں دیا۔ جو سامان خریدا گیا ہے وہ حضرت علی کے روپے سے خریدا گیا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ لڑکا انتظام کرے، لڑکی کا باپ یا لڑکی نہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر؟ کیوں آپ سنت کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں؟ کیوں آپ وکیل دلال ان کے ذریعے سے اپنے سمجھی کو لوٹ رہے ہیں؟ مسلمانوں، اگر یہ جہیز اور تلک کو آپ نے نہیں چھوڑا تو خدا کی قسم یا